اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ بات ہم کراچی، سندھ، ایم کیو ایم اور وہاں کے مسائل کے بارے میں کریں گے۔ وہاں چونکہ موسم بہار ہے، اچھا موسم ہے، اور ہمارے آپ کنٹری میں شمال میں آزاد کشمیر میں برف باری اور سردی ہے، میں اس لیے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں جناب۔ ایم کیو ایم کا کیا جو پروگرام ہے، جو آئینی ترمیم ہے، 2/3 اکثریت بھی اب حاصل ہے، تو کیا اس میں کیا ہے، اس کے میرٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی مختصر سی بات یہ ہے کہ جو سندھ ہے وہ تقریباً کوئی 67-68% ریونیو ٹوٹل جو پاکستان کی جو حکومت چلانے کے لیے دیتا ہے، وہ جو ہمارا ٹیکسز جو ہیں گورنمنٹ کے جو ہے ڈیوٹیز اور ٹیکسز، اور اس میں جو ہے 60% کے اراؤنڈ جو ہے وہ صرف کراچی کا حصہ ہوتا ہے۔ کراچی ایک اچھا شہر بھی ہم نے دیکھا، 77 سے لے کے 96 تک میں وہاں پہ رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ساری حکومتوں نے، خواہ وہ ایم کیو ایم کی حکومت تھی، نون لیگ کی تھی، پیپلز پارٹی کی تھی، مشرف کی تھی، اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے جیسے پنڈی، اسلام آباد، لاہور یا ملتان، ایون پشاور وغیرہ پہ، یا ایبٹ آباد یا اس علاقے پہ ہوئی ہے۔ مثلا فیصل آباد میں نہیں ہوئی ہے، میں اس کی نہیں کہتا ہوں، اس گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہاں پہ، یہ جو ہمارے گجرانوالہ، سیالکوٹ، ان علاقوں میں نہیں ہوئی، خانی بال یا جنوبی پنجاب میں نہیں ہوئی ہے۔ تو لیکن جو شہر اور جو صوبہ آپ کو اتنا ریونیو دے، اور اس کا جو مین جو پورٹ سٹی ہے، اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں بڑا وزن ہے، ہمارے بہت سارے اختلافات، لاکھ اختلافات ہوں ایم کیو ایم کے ساتھ، لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے امپاور کریں آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو۔ اب جو وسائل صوبائی گورنمنٹ کو جب ملتے ہیں تو وہ چند ضلعوں تک، اس کی بہترین یا بہترین مثال جو ہے ہماری پنجاب کی ہے، جہاں پہ آدھے سے زیادہ فنڈز جو ہیں وہ پورے پنجاب کے جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد اور اس پہ لگا دیے جاتے ہیں لاہور پہ، یا اور جگہوں پہ جہاں پہ اسٹرانگ قسم کے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ کراچی کا برا حال نہیں ہے، جتنا برا حال فیصل آباد کا ہے۔ فیصل آباد میں کوئی ڈنگ کا پرائیویٹ ہاسپٹل بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا جو ہے، ایک یونیورسٹی وہاں کسی زمانے میں بنی تھی، کوئی وہاں پہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگ جو ہے زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لاہور کے اوپر، پینے کے پانی کا جو ہے وہاں پہ ایک بوند نہیں ہے، اور بے شمار مسائل ہیں، اوکاڑا کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے جو ہے ہمارے اور کے پی کے کئی ہیں، ڈی آئی خان کے بڑے اپنے مسائل ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے جو چترال کے بڑے مسائل ہیں۔ لیکن کراچی جو ہے اس کو مس مینیج کیا ہوا ہے، وسائل اس کے پاس شاید بہت زیادہ ہیں، اس کو مس مینیج کیا ہوا ہے۔ تو ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پہ اگر اس کی ایلوکیشن اس طریقے سے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈسٹرکٹ جتنا یا جو شہر جتنا ریونیو جنریٹ کرے، اس کا سرٹن پورشن جو ہے اس پہ انویسٹ ضرور ہونا چاہیے۔ اس میں بینیفیشری جو ہے بڑے شہر سارے ہوں گے، پرٹیکولرلی کراچی اور فیصل آباد اور گوجرانوالہ اور سیالکوٹ، یہ جو ہے یہ ریونیو اچھا دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے ان کی وہاں سے انکم جنریٹ ہوتی ہے، اور وہاں لوگوں کو جو ہے اسی طرح کا انفراسٹرکچر بھی ملے گا۔ تو ایم کیو ایم کا خیال یہ ہے، اور جو میں اس سے ایگری کرتا ہوں، کہ اچھا کراچی میں آلریڈی یہ انفراسٹرکچر موجود ہے کہ وہاں کسی زمانے میں 60s سے پہلے یا پاکستان سے پہلے وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، درجنوں کے حساب سے وہاں ہاسپٹل اور کے ایم سی کے جو ہیں وہ ڈسپینسری ہیں، درجوں کے حساب سے نہیں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے آج بھی جو ہے کے ایم سی کے اپنے سکولز ہیں، سینکڑوں کے حساب سے جو ہے کراچی میٹروپولیٹن کی بات کر رہا ہوں، میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بات کر رہا ہوں، ان کی اپنی جو ہے وہ ذبح خانے ہیں، ان کی اپنی کے ایم سی کی جو ہے مارکیٹس ہیں، ان کے درجنوں کے حساب سے، ان کے ہاکی اسٹیڈیم، ان کے فٹ بال اسٹیڈیم، ان کے کرکٹ اسٹیڈیم، ان کے اسکواش کے کورٹس، ان کے جو ہے وہ بیڈمنٹن کورٹس، تمام کھیلوں کی سہولتیں، پارک، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہوتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایسا سسٹم آیا کہ سینٹرلائز ہونی شروع ہو گئی۔ تو ایم کیو ایم کا یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن آف فائنینشیل اتھارٹی اور جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے، یہ بڑا اچھا وہ ہے کہ آپ ساری جو وسائل پہلے تو مرکز کے پاس ہوتے تھے، اب صوبوں کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہ ایک جو ہے گروپ یا جو ان کی ہوتی ہے چیف منسٹر کی جو آپ کا کچن کیبنٹ ہوتی ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے، اس کی ایک ہمارے پاس مثال ہے، دہلی کی جو لوکل گورنمنٹ ہے، وہ اس وقت جو ہے تقریباً
ان کی جو پر کیپٹا انکم جو ہے، اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو انہوں نے سسٹم جو انٹروڈیوس کیے ہیں وہ آنکھیں کھولنے والے ہیں کوئی اگر دیکھے تو اس میں ایم کیو ایم کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تمام سیاسی جماعتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بڑے شہر ہیں ان کی ایک تو ان کی کوئی لمٹ کرنی چاہیے. دوسرا جو ہے یہ جو فلو ہے آبادی کا وہ ایک ہی سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کراچی کی طرف رہے گا چونکہ یہ جو گوادر ہے وہ ابھی تک گپ ہے، وہاں پہ عام بندہ وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے، وہاں بڑی جو ہے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے اور کوئی اتنی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی ہے. تو اس میں اگر یہ ایز اے ٹیسٹ کیس اس کا سرٹن پرسنٹیج یا سرٹن جو کوئی محکمے ہیں وہ ان کو دیے جائیں اور ان کی ایڈمنسٹریشن ان کو دی جائے، اور بڑا مضبوط انفراسٹرکچر ہے ان کے پاس. ایک کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی، وہ بھی بڑا اچھا ادارہ تھا، یہ بھی تھے، اور یہ اپنا کوئی ریونیو تو ایز سچ خود بھی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو اوور آل جو یہ 4-6 چیزیں مثلاً ہیلتھ، ایجوکیشن، آپ کی یہ 2 مین چیزیں جو ہیں یہ، اور لوکل انفراسٹرکچر جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو آپ کی اسٹریٹ لائٹس وغیرہ، روڈوں کی مینٹیننس، ریپیئر، یہ چیزیں جو ہیں یہ فنڈز اگر ڈسٹرکٹ کو دے دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں اگر کوئی بڑی ہائی ویز وغیرہ ہے وہ خود کرنے کی، چھوٹی ریپیئر مینٹیننس یہ چیزیں کریں، اور یہ بڑی اچھی تجویز ہے. اور اس کو میرا خیال ہے کہ لوگ جو بڑی سیاسی جماعت ہیں ان کی طرف سے ریزسٹنس ہوگی، چونکہ اس میں پیپلز پارٹی والے بھی جو ہیں انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا ہوا ہے جو جتنا حق بنتا تھا. لیکن مراد علی شاہ صاحب کو یہ جاتا ہے کہ انہوں نے 2 جگہیں جو ہے ہمارے سامنے خاصی آتا ہے کہ ان کو دیکھا، ایک تھر جو ایک کالخ میں لی ہوئی تھی نا پیپلز پارٹی کے منہ، وہ سب کے منہ بند کر دیے. دوسرا وہاں پہ بھی جو ہے کچھ نہ کچھ وہ ورک کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے مزید وہاں پہ جو ہے اس کی پینیٹریشن کی ضرورت ہے، اور اپنا ہی ان کا میئر ہے اسی کو اختیار دے کے وہ دیکھ لیں، اور اس کی حمایت کرنی چاہیے. اور سارے آل پاکستان بیس کے اوپر جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں یا لوکل جو آپ کی جو بھی گورنمنٹس ہیں جس کو آپ بلدیاتی ادارے کہتے ہیں، ان کو امپاور کریں. ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں سال سے زیادہ ہو گیا ہے، 1.5 سال ہوا ہے بلدیاتی الیکشن ہوئے یہاں پہ ایک دمڑی جو ہے کوئی بجٹ ان کو نہیں دے رہا ہے. تو سیاسی جماعتوں کو ڈی سینٹرلائزیشن آف فائنینشیل اتھارٹی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں وارہ ہی نہیں کھاتی ہے، لیکن لوگوں کے لیے اور عام جو ہے پرٹیکولرلی کراچی کے لیے ضروری ہے. پھر ایک بڑی جو متھ ہے کہ وہاں کسی نے کام کیا ہے، وہاں کوئی کام نہیں کیا ہے دستار افغانی نے، وہاں کوئی کام نہیں کیا ہے اتنا نعمت اللہ خان نے، وہاں کوئی ایم کیو ایم نے کام نہیں کیا، کوئی پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا. جو میں نے یہ چیزیں جو 77 کا کراچی تھا اس سے بہت بیکورڈ چلا گیا ہے. 77 سے ایون 1980 تک جو ہے، بلکہ مڈ 80s تک جو ہے وہاں پہ ایسی جو ہے ٹرانسپورٹ کا ایسا سسٹم تھا، کالجز کا ایسا سسٹم تھا، یونیورسٹیاں 2 ہی تھیں لیکن ان کا جو ہے اور روزگار کے بھی اچھے مواقع تھے، اور ان کو لوگوں نے جو ہے جو حصہ باقاعدہ جوسا جو ہے وہ یہ لوگ لینے میں ناکام رہے ہیں. ویسے جو ہے ان کی ایک بات تھی کہ جی وہ افغانی صاحب جو ہے بوٹوں کی دکان پہ کام کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے جو ہے تھوڑے بہت کچھ کام کیے. وہاں اگر ہوا ہے تو کراچی کی وسائل کے اوپر قبضہ، چائنا کٹنگ، وہاں پہ ہم نے اس کے بعد دیکھا. اس کے بعد جو ہے پہلے جو ہے وہ جب افغانستان سے آیا یہ جو ہے ہیروئن کلاشنکوف کلچر جو ہے وہ آیا، وہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ افغانی آئے. اس کے بعد جو ہے وہاں ہنگامے شروع ہوئے، اور کراچی آلموسٹ جو ہے ایک طرح سے ویران ہوتے ہوتے بچا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو جو ہے وہاں سے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے یہ دیکھا جائے اور کراچی سے دیکھا جائے. اور میرا خیال ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. اس میں ایک تو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا جو پروونشل لیول پہ یہ ایک مسابقت بھی شروع ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ فنڈ جنریٹ کریں لوکلی، اور اس میں انکم ٹیکس یا جی ایس ٹی تو نہیں ہے لیکن ان کے جو اپنے بلدیاتی ٹیکس ہیں یا ریونیو کی سورسز جو ان کے پاس ذرا اختیارات ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. جو بلڈنگز کا کرایہ ہے، جو لینڈ ریونیو ہے، یا اس کے علاوہ جو آپ کی اور بھی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو کارپوریٹ ایکٹیویٹیز ہیں یا دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، تجارتی ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے جو ہے وہ اپنا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر اس کو پازیٹیو سینس میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں خیال پتا کہ کوئی ایم کیو ایم والے جس طرح کا ان کا مینڈیٹ ہے وہ اس کو پرسو کر سکیں گے، لیکن ہمیں جو ہے وہ نیک شگون رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے بہتر ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.